اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہی۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ مخجوملہ پیغمبر کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہی۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو ڈرائیے جن کے باپ دادائیں نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اس سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیریوں بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاویں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڈیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اولل رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان پردوں میں گھیرا دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہی، یہ ایمان نہ لاویں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور امدح اوز کی خوشخبری سنا دیجیے کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب ضبط کر دیا تھا۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول دو کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو چھوڑ بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، نرا جھوٹ بولتے ہیں۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار الیام ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارے کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہمارے طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ اور ان رسولوں نے کہا کہ تمہارے خوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی کہ تمہارے خوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کہ کیا اس کو خوست سمجھتے ہیں کہ تم کو نصیحت کی جاوے، بلکہ تم عہد اخل و شرع سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ اور ایک شخص مسلمانوں اس شہر کے کئی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسول کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راستہ پر، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اسے معبود قرار لوں گا کہ اگر خدائے رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہتے تو نہ ان معبود کی سفارش میرے کچھ کام آوے اور نہ وہ مجھ کو جھڑا سکتے۔ اگر میں یہ ایسا کروں تو صریح گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے ان سے شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اس دم اس سے بھیج کر یعنی مر کر رہ گیا۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر بھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کے انہوں نے ہنسی نہ
نہ اڑائی ہو؟ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکی کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو محتمل طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس سے کلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور نیزے ہم نے اس میں کھجور اور انگور کی باغ لگائے، اور نیزے ان میں سے چشمے جاری ہوں گے تاکہ لوگ باغ کے پھولوں میں سے کھائیں، اور ان سے پہلا اور غلہ کو انہوں نے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے وہ پاک ذات ہے تاکہ لوگ باغ کو پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل اور غلہ کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیلے سے بھی، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو ایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی آفتاب ہی کہ وہ اپنی ٹھکانوں کی طرف چلتا رہتے ہیں، یہ انداز باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا، اور چاند کے لیے سب زمین مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ڈھالی، نہ آفتاب کی مجملہ ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتا ہے، اور دونوں ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کو اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیز پیدا کہیں جن پر لوگوں سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم جانتے تو ان کی غرق کر دے، پھر نہ تو کوئی ان کافر یا درس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جاوے، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے، اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دنیا منتظر ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور جو میرے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحمت کی جاوے، تو وہ اصل پر پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کے آدمیوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسا نہیں آتی جس سے وہ سر تابی نہ کرتے ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تم وہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہو کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو وہ دین جن کو اگر خدا چاہتا ہے تو بہترین کھانے کو دے دیتے، تم نری صریح غلطی میں پڑ گئے ہو، اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑیں گے، اور وہ سب باہمی لڑ جھگڑے رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکتے اور پھر دوبارہ حصور پھور نکا جاوے گا، وہ سب ایک خبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی چلنے لگے، کہیں گے کہ ہائے ہمارے کم بختی، ہم کو ہمارے خبر سے کسی نے اٹھایا، یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور پیغمبر سچ کہتے تھے، بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے ایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائے، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے، اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغول میں خوش دلی ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سالوں میں مسہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے
وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرما جاویں گے۔ اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم علیہ السلام، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارے سرے دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور وہ شیطان تم سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ سو کیا تم نہیں سمجھتے ہو یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا؟ آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہونا۔ آج ہم ان کے منہ نہیں پرہیزگار دیں گے اور ان کے ہاتھ میں سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ لوگوں کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ہلائے میٹھ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے۔ سو ان کو کہاں نظر آتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالیں ہی، اس حالت میں کہ یہ جہاں میں یہی وہ جاتے جس سے یہ لوگ نہ میرے کو چل سکتے ہیں اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے ہیں، اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کی طبیعی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ سو کیا لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ شاعری کی علم نہیں دیا، اور وہ آپ کے لیے شائین بھی نہیں، تو وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے اور جو زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ میں نے ان کی نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی خصیص چیزوں میں سے معاش پیدا کیے، پھر وہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان معاشی کو ایک تابع بنا دیا۔ سو ان میں سے یعنی تو ان سواریاں ہیں اور لفظ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ۔ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے اور معبود قرار دیے رکھتے ہیں اس امید پر کہ ان مدد ملے، لیکن وہ مان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مخالفت ہو جاویں گے جو حاضر کے جاویں گے۔ تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزراہ کی باعث نہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ دلیل رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، کیا آدمیوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نفع سے پیدا کیا؟ سو اعلانیہ امت اعتراض کرنے لگے، اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنے اصل کو بھول کیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو خصوص جبکہ وہ بوسعید ہو گئی ہو کون زندہ کر دے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بارے میں ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ سب طرح کا پیدا کیا کرنا جانتا ہے۔ وہ ایسے قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتا ہے، اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور قادر، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پاک ذات ہی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کو پورا اختیار رہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔